بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے وہ اللہ کے آگے رونے سے پہلے کسی انسان کے آگے رو چکا ہوتا ہے۔ اپنے چھوٹے اور مٹی کے گھر پر بحث کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو سڑک پر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کی زندگی کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو وقت سے پہلے دنیا چھوڑ گیا۔ اپنے بچوں کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو اولاد کی خواہش رکھتا ہے لیکن بے اولاد ہے۔ کھانے کے ذائقے سے متعلق شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریض کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر کسی انسان کے سامنے ہو، اور رونا بہت بڑی عزت بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کی آنے کی امید ہوتی ہے مگر امیر کے لیے برے زمانے کے آ جانے کا خوف ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے مگر اپنا ظرف اور کردار خود بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی سب سے اچھی جگہ اپنی اوقات ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے نہ رتبہ رہتا ہے، نہ دبدبہ نہ شان و شوکت اور نہ صحت۔ کبھی کبھی جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، آپ اس سے کبھی بھی بحث جیت نہیں سکتے کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ رخصت کریں۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو بیٹا کہہ کر بلا سکتے ہیں پر اپنے بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، اسی لیے بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ صرف ایک لمحے کی غلط فہمی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہرے پلوں کو ایک لمحے میں جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک ہے۔
اللہ ताला तौबा को पसंद करता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, सही तरीका अपनाओ, उम्मीद रखो और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जो शख्स खुदा की कुर्बानी करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, उसके हुसूले मकसद का रास्ता बंद हो जाता है और बहुत जल्द खतरात में घिर सकता है। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाह से ज्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाह होती है। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। नफ्स के चक्कर में पड़कर इंसान सबको भुला देता है और एक दिन यही नफ्स खुद उसको ही मिटा देता है। सबसे बड़ी सल्तनत उस इंसान के पास है जिसने अपने नफ्स पर हुक्मरानी की हो। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसी ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। मेरे खुदा मुझे लाखों में छांट कर दे दे वो चंद लोग जो कांटों पर साथ चलते हों। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, उस तकलीफ से निकलने में जमाने लगते हैं। खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम करते हैं क्योंकि उनके अमल और किरदार ही नसीहत होती है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। शायद अकेले रहने पर आप इतना दुखी कभी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सारी दुनिया की रहनुमाओं की रहनुमाई कुछ नहीं कर सकती अगर आप खुद कुछ न करना चाहें। हाँ और नहीं ऐसे दो मुख्तसर और मुकम्मल अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से पहले ज्यादा सोचा जाता है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा हासिल करने की ठान लो तो छोटी छोटी हार से कभी मत डरो। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीजें उठती हैं, मोहब्बत, माल, मेहनत और मजबूरियां। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथ में देने की बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। अगर कोई अपनी हर दूसरी तीसरी बात पर कसम उठाता हो तो उसकी बात में जरूर झूठ होगा। वो कस्में इसलिए उठाता है कि उसको अपना झूठ सच साबित करना होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।